السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. آج میں آپ کے پاس ایک اور موضوع لے کر آیا ہوں. علم کیا ہے، یہ فلسفے کا سوال ہے. اس پہ آپ بھی کافی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں. میں خود ایک لسانیات کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو لگتا یہ کہ علم کی تعریف میں لفظ کی تعریف اور لفظ کیا ہے یا لفظ اساس علم ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں کون ہوں کا جواب لفظ کیا ہے کہ جواب سے مشروط ہے. یعنی میری تعمیر میں لفظ کا ایک بہت بنیادی کردار ہے. جب میں اسی لائن میں آگے سوچتا ہوں تو لفظ کا سب سے کرسٹلائزڈ فارم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ متن ہے، چاہے وہ ریٹن فارم میں ہے چاہے وہ اورل ٹریڈیشن میں ہے. اور کتاب یعنی اپنے لفظی معنوں میں بھی اور اس کی استعارے کے طور پر بھی ایک سب سے مضبوط، سب سے مربوط سورس آف نالج مانا جاتا ہے. لیکن یہاں ہم کتاب کی دو قسموں پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. کتاب ایک میں لکھ رہا ہوں تو میں بھی کچھ الفاظ کا سہارا لوں گا، اور کتاب بائبل بھی ہے، کتاب قرآن کو بھی کہا جائے گا. تو آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا لفظ اساس علم جو لفظ ہونے کے ناطے شاید دونوں میں مشترک ہے، ان دونوں کو جاننے کے اور سمجھنے کے زاویے ایک ہی رہیں گے یا فرق ہوں گے؟ بہت عمدہ، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال پر غور کرنے کی آج جتنی ہمیں ضرورت ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں تھی. کیونکہ آج علم، یا ہم یوں کہہ لیں کہ علم جو زبان کی بنیادوں سے پیدا ہوتا ہے اور زبان ہی کے دوسرے اسٹرکچرز بنا کر پورا ہو جاتا ہے. یعنی لفظ سے شروع ہوتا ہے اور زبان پر جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام کرتا ہے یا اپنی پوری حیت بناتا ہے. تو آج کل صورت یہ ہے کہ زبان کا جو استعمال ہے وہ تصورات علم میں ایک بہت بنیادی اور جوہری تبدیلی آ جانے کی وجہ سے آج سے 100 برس پہلے تک زبان کے استعمال کی روایت سے بہت زیادہ مختلف ہو گئی ہے. پہلے یہ تو تھا کہ زبان کا زبان میڈیم بھی تھی، اوریجن بھی تھی. تو زبان بطور اوریجن کے وہ کسی صنف کی پابند نہیں تھی کہ یہ ادب ہے، فلسفہ ہے یا کیا ہے. لیکن بطور وسیلے کے، میڈیم کے، یہ پھر صنف میں تقسیم ہو جاتی تھی. تو اس میں یہ تو تھا کہ بھئی ادبی زبان الگ ہوتی ہے، فلسفیک زبان الگ ہوتی ہے، شاعری کی، صحافت کی. تو اس میں مشترک الفاظ میں معانی جو ہیں وہ روایت اور اس صنف سے طے ہوں گے جس صنف میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ بالکل واضح تھا، مطلب ہر قاری پر یہ چیز واضح تھی کہ لفظ کا استعمال بدل جاتا ہے اس کی ترکیبی حالت میں، اور ترکیبی حالتیں اس کی اصناف ہیں، ژانرے ہیں. تو اس میں ایک ہی لفظ آتا ہے لیکن اس کی معنوی ترکیب اور روایت جو ہے وہ دوسری ہے. تو وہی لفظ اس روایت کے دیے ہوئے معنی کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کے کام آتا ہے. تو لیکن یہ کہ بعد میں، خصوصاً آج کی صورتحال میں، اصناف کا فرق تقریباً بلر کر چکا ہے. مطلب یہ شاعری ہے اور یہ کالم ہے، اس میں بھی زبان کا فرق ملحوظ نہیں رکھا گیا.
مطلب کوشش یہ ہے کہ ہم ایک یونیفائڈ لینگ اسٹرکچر بنا لیں اور وہ منیمم کی حکومت کے تحت ہو. یعنی لفظ کی ایک تعریف کر دی، جیسے علم کی تعریف کر دی کہ علم صرف حصی ہوتا ہے، مطلب یا سائنسی ہوتا ہے، حصی ہوتا ہے، لاجیکل ہوتا ہے، مطلب اس طرح کے سارے نام. یعنی یہ کہ علم وہ ہے جس کا صحیح ہونا مشترکہ استدلال سے ثابت کیا جا سکے، اس کے لیے کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جہاں علم کا یہ یعنی ایک ہاریزنٹیلٹی پیدا ہو گئی نا، تو وہاں یہ چیز لفظ پر اثر انداز ہوئی ہے. دو چیزوں پہ بہت شدت سے اثر انداز ہوئی، ایک لفظ پہ، ایک نمبر پہ. مطلب وہ میتھمیٹکس بھی اس وقت خطرے میں ہے اپنی کلاسیکل ساخت کے ساتھ. تو اب صورت یہ ہوئی کہ جب آپ کا تصور علم ہی بالکل مشترک ہو گیا، آپ کا معلوم ایک ہے اور سارے ذرائع جو علم کے ہیں وہ اسی معلوم تک پہنچے یا نہیں پہنچے اس بنیاد پہ جج کیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر اصناف اظہار ختم ہو گئیں کہ نہیں بھئی اب صحافی اگر لفظ استعمال کر رہا ہے کل کا تو شاعر کو بھی کل اسی درجے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ صحافی کا علم ٹھوس ہے. تو شاعری میں بھی اگر کوئی علمی ورث پیدا کرنی ہے تو اس کو لفظ صحافی کی طرح سرٹنٹی سے، فکسٹی کے ساتھ اور ویریفائبلٹی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. تو اب اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہی کہ ہم نے اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے تصور لفظ و معنی اس کو جس سطح تک پہنچا دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا گرا دیا یا اٹھا دیا، آپ نے جس حد تک لفظ اور معنی کو ان کی طے شدہ نسبتیں پیدا کر کے پہنچا دیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ لفظ میں نامعلومیت سے مانوس کرنے والی جو قوت تھی وہ لفظ دیتا تھا ہمیں، ہمارا ذہن نہیں. ذہن میں تو نامعلوم محض ایک فرار ہے یا مفروضہ ہے یا دھوکہ ہے. لفظ مجھے بتاتا تھا کہ نہیں، نامعلوم کا امپریشن معلوم سے بعض مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس ذہن پہ ہوتا ہے جس ذہن کو تحقیق کرنی ہے، یا جس ذہن کو جمالیاتی سرگرمیوں میں جانا ہے، جس ذہن کو جو ہے وہ آرکیٹیکچر سیکھنا ہے. مطلب تمام کام انجام دینے والے دماغ پر نامعلومیت کا تاثر جو لفظ کے تھرو ہوتا ہے وہ ایک وقت رکھتا ہے، وہ ایک ویلیڈیٹی رکھتا ہے. تو اب وہ تو رہ نہیں گیا. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں شاعری بہت زیادہ زوال کا شکار ہے. فکشن رائٹنگ ہو رہی ہے تو وہ بالکل جیسے خبر نگاری کی طرح ہو رہی ہے، اور فکشن میں آپ جانتے ہیں کہ لفظوں کو ان کی تمام قوت کے ساتھ استعمال کیا نہیں جاتا، اس کا موقع ہی نہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. یہ سر بحث بہت ضروری ہے، لیکن یہ میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں. ابھی میرا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ جیسے انسانی کتاب اور مذہبی کتاب میں ان دونوں کو جاننے کے زاویے ایک رہیں یا متفرق ہوں، اس پہ کچھ بتائیے. بہت خوب. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مذہبی کتاب یعنی مثال طور پہ اللہ کی کتاب ہم اپنی روایت میں رہ کے بات کریں تو وہ آسانی سے ہو جائے گی اور فوراً سمجھ میں آ جائے گی لوگوں کو
کہ قرآن نے کچھ موضوعات اٹھائے ہیں، یعنی بیان کیے ہیں، اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یعنی یہ کہ جہاں تک میرا علم مجھے کبھی نہیں پہنچا سکتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت کے عنوان سے تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ اب یہ ذرا غور کی بات ہے کہ قرآن ہدایت کرتا ہے غیبی حقائق کی طرف، یعنی قرآن کا جو سبسٹنس آف میننگ ہے وہ ایک ہے غیب، کہ غیب کو مانو، اور دوسرے اخلاقی ہیں، اور تیسرا سزا و جزا ہے۔ اس کے جو معنی ہیں وہ انہی میں تھیمز جیسے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہدایت کا مطلب ہے منزل تک پہنچا دینا ایک سیدھے راستے سے، بالکل صاف راستہ ہے۔ منزل وہ ہے جس کے بارے میں پوری عقل انسانی، چاہے انکار کی حالت میں ہو چاہے اقرار کے موقف پر ہو، وہ یہ جانتی ہے کہ اس منزل تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی غیب کا آپ انکار بھی کریں تو یہ کہہ کے کریں گے نا کہ یہ عقل سے باہر ہے، لہٰذا قابل رد ہے، دوسرا کہے گا لہٰذا قابل قبول ہے، لیکن دونوں کا احساس نارسائی مشترک ہو۔ تو اس ہدایت کے پیراڈائم میں، مطلب ہدایت سے قرآن کے تمام حقائق کو جیسے جڑا ہوا رکھنا چاہیے، تو اس سے فرق یہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش اس طرح نہیں کریں گے جیسے ہم فلسفی کی کتاب یا کسی شاعری کو پڑھنے میں کرتے ہیں۔ وہ کیونکہ کوشش ذہن کی ایکٹیو جو قوت ہے وہ اس سے ہوتی ہے، تو اگر ذہن اپنی ایکٹیویٹی کو غالب رکھتا ہے اپنے درجہ قبولیت پر، یعنی جہاں وہ ماننے کو معطل رکھتا ہے جان لینے کی کوششیں کرتے ہوئے، یعنی جہاں وہ رائے اس وقت دے گا جب وہ بات اپنے تئیں سمجھ لے گا، پھر اچھی بری کوئی رائے دے دے گا فلسفے میں۔ تو تمام انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ ہم ان میں بیان شدہ علوم یا جو بھی اس کا کانٹینٹ ہے اس کے بارے میں کسی تائیدی یا تردیدی یا تالیفی رائے تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ موقف، یہ پوزیشن قرآن کو پڑھتے وقت نہیں لی جا سکتی، اور یہ عین علمی بات ہے، مطلب اس میں کوئی جبر نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ قرآن کو اگر میں نے مطلب اس کا کوالیفائیڈ ریڈر ہوں، کوالیفائیڈ ریڈر کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب، دو صورتیں وہ مختصر ساز کرتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو مجھے غور کرنا ہے بیان کے دائرے کو اپنے اوپر نافذ رکھتے ہوئے، اس کا جو دائرہ بن رہا ہے مجھے جو کچھ کرنا ہے اس دائرے کو اپنی حد آخر سمجھ کے اس کے اندرونی پن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ فائدہ علمی بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی بھی، شاعرانہ بھی، جو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں ہر چیز کمال اور اطلاق کے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کا مومن ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ پوری طرح نہ جانتا ہو، اور کوئی ایکسپریشن ایسا نہیں ہے جو اللہ پورا کا پورا نہ کر سکتا ہو، انسان یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا، مطلب کوئی انسانی ٹیکسٹ میں مصنف یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سر یہاں پہ سوال یہ ہے، اب اس
بات کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ہم کتاب سے باہر نکل گئے ہیں، یعنی یہ قاری کی پوزیشن ہے جس کے بارے میں آپ نے اشارہ کیا کہ یعنی پوزیشن ایسی لیں گے ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے، تو مطلب ایک لنگوسٹ شاید یہ پوچھے گا کہ یعنی لینگ سٹرکچر میں، قرآن کے لینگ سٹرکچر میں اور ایک انسانی کتاب کے لینگ سٹرکچر میں یعنی فرق نہیں ہے، اس کے سگنیفائر اور سگنیفائڈ میں نسبت تناسب وہی ہے، یعنی دونوں میں مشترک ہے، لیکن یہ قاری کی پوزیشن ہے جو یہ فرق لے کے آتی ہے۔ بہت صحیح، کیونکہ یہ بات تو اب جیسے اب سمجھیں کہ معنی ہوئی ہے کہ اصل مطالب کا انحصار قاری پر ہے، کہ آپ جو پوزیشن لے کے کسی ٹیکسٹ کو، اب وہ ٹیکسٹ جس حالت میں بھی ہو، آپ سے وہ اس آپ کی پوزیشن کے مطابق کورسپونڈ کرے گا۔ تو یہ تو ہے، یہ ہر اب اسی لیے میں نے کہا کہ پوزیشن لی ہے بندگی کی۔ ٹھیک ہے، لیکن معذرت میں آپ کو قطع کلامی معاف، لیکن کیا یہ جدید لسانیات کا تصور ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیکی تصور ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بعض تصورات ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں کلاسیکی اور جدید کا فرق واضح نہیں ہوتا، انہیں توڑنے کے نتیجے میں کلاسیک اور جدیدیت کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ ان کو ہولنس کے ساتھ دیکھا جائے، بھئی لفظ معنی رکھتا ہے، اب اس میں کوئی جدید اور قدیم نہیں ہے۔ لفظ سائن ہے وہ سگنیفائڈ ہے، لفظ سائن بطور اسم ہے، اس کا سگنیفائڈ بطور وجود ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سب، اور یہ پرانوں سے لے کر آج تک، کیونکہ یہ مسلمات ہیں۔ ذہن اگر لفظ کے بارے میں ایک مطلق ڈیفینیشن تک نہ پہنچا ہو نا، تو ہم نہ اتفاق کر سکتے ہیں نہ اختلاف کر سکتے، تو اس سطح کی بات ہے۔ تو جدید پوزیشن، جدید ذہن یا جدید لسانیاتی تحلیل کا جو طریقہ ہے، وہ شاید مجھے میری اس بات پہ اعتراض نہ کرے کہ پوزیشن بتا دو، پھر اس کے معنی کی تحلیل کرو یا جو بھی کرنا ہے کرو، پوزیشن بتا دو۔ تو جدید لسانیات کوئی وہ کفر و ایمان میں بٹی ہوئی تھوڑی ہے، اس کے لیے تو یہ بھی ٹیکسٹ ہے وہ بھی ٹیکسٹ ہے۔ تو اب وہ کہے گا کہ آتھر کون ہے، تو آتھر، آپ نے آتھر کی جو صفات بتا دیں اس نے اسے قبول کر لیا، یعنی رجسٹر کر لیا۔ انسانی آتھر ہے، اس کی صفات اس نے رجسٹر کر لی۔ اب دونوں میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی کسی بھی لنگوسٹک تھیوری کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آتھر اللہ ہے، ریڈر میں ہوں یعنی بندہ ہوں، بیچ میں اس کا خطاب ہے، اور وہ خطاب مجھے لگتا ہے ہدایت کے لیے، تو میں اس کے معنی ہدایت سے جڑے ہوئے دکھاؤں گا یا عکس کروں گا۔ اسی طرح انسانی کتاب ہے، میں کہوں بھائی اس کا آتھر افلاطون ہے، اس کا آتھر رسل نہیں، فلسفے کی کتاب ہے، لیکن آتھر رسل نہیں ہے، افلاطون ہے۔ تو وہ کہے گا اچھا رسل کو 4 نمبر دیے ہوئے تھے، تو یہاں وہ رکھ لے گا 400، مطلب اتھارٹی کا ریشو۔ سر یہاں پر ایک سوال ہے، فرض کریں مجھے آتھر کا نہیں پتا، ایک کتاب میرے سامنے ہے اور یہ متن مجھ پر اپنا ایک اثر چھوڑے گا، وہ یا مجھے بالکل پرتاثیر کر دے گا یا مجھے یہ لگے گا کہ یہ مجھے پڑھ کے کچھ خاص اس میں سے حاصل نہیں ہوا، یعنی میری ریڈنگ اس کی بڑائی کو متعین کرے گی۔ آپ کی پہلی بات سے لگا کہ آپ پہلے آتھر کو دیکھتے ہیں پھر اپنے ذہن میں ایک تصور بٹھاتے ہیں۔ اچھا نہیں، وہ تو ایک خاص صورتحال میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ آتھر کا جہاں فرق ہے، پوزیشن آتھر اور پوزیشن آف ریڈر، وہ تو چلیے وہ ہو گیا کہ بھی افلاطون کی کتاب ہے، تھوڑا ادب سے پڑھیں گے، کچھ غلطی ذہن میں آئے گی تو تھوڑا چونک جائیں گے کہ یار غلطی اس کی کہاں سے پکڑوں، اس طرح کی نفسیاتی جو چیزیں۔ یہ جو آپ نے مثال دی یہ بہت اچھی مثال ہے
کہ مجھے کچھ صفحے یا کوئی کتاب مل گئی جس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس نے لکھی ہے، کب لکھی گئی، اور اس کا مقصد تحریر کیا ہے یہ بھی کچھ واضح نہیں ہے. بس ٹیکسٹ ہے، یعنی کہ پیور ٹیکسٹ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ کانٹینٹ باؤنڈ ٹیکسٹ نہ ہو تو وہ پیور ٹیکسٹ ہے. تو مجھے یا آپ کو پیور ٹیکسٹ مل گیا، نہ مصنف، نہ مضمون، نہ موضوع، نہ مقصد، اور سب بہترین ایکسپریشن کے ساتھ ہیں. امپریشن اور ایکسپریشن یہ کنوے ہو رہا ہے اس سے. تو اب اس کے آتھر آپ خود ہیں، وہ آپ کا ہے، آپ کا ٹیکسٹ ہے. مطلب جو باہر سے اندر آ رہا ہے. ٹیکسٹ بلڈنگ دو طرح ہوتی ہے کہ اندر سے باہر وہ کاغذ بن جاتا ہے، بعض مرتبہ کاغذ سے دماغ میں آتا ہے. تو یہ ایک ریورس آتھرشپ ہے. تو آپ اس کے آتھر ہیں، اس کے جو معنی آپ نکالیں اس سے انکار کا کسی کو بھی لسانیاتی دائرے میں حق نہیں ہے. اچھا، میری بات بہت اچھی آپ نے ایکسپلین کر دی. لیکن جو اس کا پہلا آتھر تھا وہ جس کی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ایک نمونہ ہے جو میرے سامنے آیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں سے وہ جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ میرا دماغ ان تک یعنی منتقل کر رہے ہیں، اور جو وہ ان نون آتھر ہے، کیا اس کی وقت پھر صرف ایک ریسیور ہے جو مجھے میرا آئینہ دکھا رہی ہے، یا اس ٹیکسٹ میں کچھ ایسے؟ ہاں، یہ دوسرا، اس بات کے جواب کا دوسرا حصہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کتاب نے آپ کو مبہوت کر دیا. اب ہم پیور ٹیکسٹ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں، فلسفے کا کوئی وہ مسودہ آپ کو مل گیا، اب آپ حیرت زدہ ہیں یا اسے بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. جو بھی آپ اپنے فلسفیانہ پس منظر کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیں اور فلسفے کے بیان سمجھ کے پڑھ لیں. آتھر معلوم نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوگا کہ یا تو آپ کو وہ کتاب اچھی لگی، آپ کو لگا کہ بھائی میں اب تک ان چیزوں سے بے خبر تھا، تو ایک تشکر، ایک جو چیز بھی پیدا ہوگی، اب آپ کو وہ آتھر کو ڈھونڈنے پر اکسائے گی کہ یہ کوئی تو ہوگا نا جس نے لکھا ہے. لیکن وہ آتھر بھی جو ہے وہ آدھا آپ کی تصنیف ہے. مطلب جب آپ اسے فرض کیا ڈھونڈ لیں گے تو پتہ چلا کہ نہیں، اس نے بے وقوفی کی باتیں بھی بہت لکھی ہیں. یہ تو اس کی پہلی کتاب تھی، بعد والی کتابوں میں تو سب میں اس نے کہیں فلموں پہ تبصرہ ہے، کہیں کچھ ہے. تو اب وہ جو آپ کا بنایا ہوا آتھر ہے وہ غائب ہو جائے گا، اور پھر کتاب کی اہمیت میں بھی فرق آ جائے گا. تو یہ ہے. اور اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ کے لیے آتھر کوئی بھی ہو. اب سر ایک آخری یعنی اسی سچویشن میں رکھتے ہوئے اب فرض کر لیں کہ وہ کتاب الہی ہے. میں ایک ایسا انسان ہوں جسے یہ نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب، اب کیا ہوگا؟ اب وہی ہوگا کہ آپ کو جو پڑھنے کا آپ کا جو انداز ہے، یعنی ایک ان نون آتھر ہے، اس کو آپ کو کتاب مل گئی جس زبان میں ہے، یعنی عربی میں ہے، وہ آپ کو آتی ہے بہت، تو آپ کو وہ دو طرح کے تاثر پیدا کر سکتی ہے. ایک یہ کہ یہ عربی زبان میں کا بہت اوریجنل اور نیا استعمال ہے، اور یہ مضامین بھی نئے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ اپنے پس منظر کے ساتھ جو بھی آپ کی نظر میں اچھی عبارت کے خصائص ہوتے ہیں وہ آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مبالغے کے ساتھ محسوس کر لیں، اس کتاب میں تھوڑا اوریجنیلٹی کے ساتھ کنسیو کر لیں. تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کو فرض کیا، آپ نے کہا ہاں یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اب یہ ہم صرف فرض کر کے چل رہے ہیں کہ یہ باتیں سب ٹھیک ہوں، بھائی یہ مصنف کون ہے ذرا دیکھنا چاہیے.
تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مصنف اللہ ہے، اللہ کے تصور سے آپ واقف ہیں۔ تو اب آپ نے کہا کہ اچھا یہ اللہ ہی لکھ سکتا تھا، نمبر 1 میں ایمان لاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یار یہ اللہ ہے تو یہ تو اور زیادہ بڑا کلام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں جو بیان کی ہوئی سب چیزیں ہیں وہ سب مجھے بغیر تردد کے سمجھ میں آ رہی ہیں، زباں دانی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بیان میں ایسا شکوہ ہونا، جو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہوگا تو یا تو وہ پورا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ آپ ڈس اپوائنٹ بھی ہوں گے تو اس کے باوجود اسے انسانی کلام نہیں کہیں گے۔ پھر آپ اس کے لیے دوسری لائن اختیار کریں گے، بھئی یہ جو اللہ ہے اور یہ مذہبی خدا یہ اور اس کی ذرا وہ زبان کمزور ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگیں گے۔ تو لیکن اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں متکلم وہ اس کی تمام کیفیتیں، معنویتیں اور اس کی اصل صنف طے کر دیتا ہے۔ یہ تھا میرا مطلب۔ بہت اعلیٰ۔ اور ظاہر ہے اس میں میں صرف ابھی کلام پر ہوں، میں ان کی یہ تفریق نہیں کر رہا، یعنی متن آدھا مصنف لکھے گا آدھا قاری لکھے گا، کیا یہ فکرہ جائز ہے؟ نہیں، اس میں یہ جو جدید تصور ہے نا یہ والا کہ متن خود اپنے کو لکھتا ہے اور قاری کو آتھر ہوتا ہے، یہ شاعری وغیرہ میں یا ادبی چیزوں میں تو ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے۔ بعض مرتبہ شعر سننے والا شعر کہنے والے سے زیادہ سمجھ لیتا ہے اس شعر سے، تو وہ تو ٹھیک ہے، جہاں معنی میں سرٹینٹی نہ ہو، جہاں معنی میں کوانٹم نہ ہو کوئی، تو وہاں تو یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تحریر کا کوئی مقصد ہو، کچھ خاص قسم کے معانی کی ترسیل ضروری ہو، تو وہاں آپ محض قاری ہیں، مصنف کے مقابلے میں کمتر یا مصنف سے برتر، لیکن آپ اس مین باڈی میں دخیل نہیں ہیں، اس کے بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسے آپ گرا سکتے ہیں، اس پر آپ کچھ نئے غلاف چڑھا کے اسے اس کی سطح بلند کر سکتے ہیں، لیکن وہ جس کی دیوار پہ آپ رنگ کریں گے وہ دیوار اس کی رہے گی۔ لیکن حضرت یہ بات آپ نے جو کچھ لمحے پہلے بات کی ہے یہ اس سے متصادم معلوم ہوگی۔ کیا؟ آپ نے جیسے جس کتاب کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے جس کا آتھر مجھے نہیں پتا اور میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ آپ اس کے آتھر ہوں گے، تو یہ بات ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس سے متصادم نہیں ہوگی؟ نہیں، یہ میرے خیال میں متصادم اس لیے نہیں، میں نے وہ جو بات کہی تھی وہ پیور ٹیکسٹ پر تھی۔ وہ پیور ٹیکسٹ کا آتھر اور ریڈر یہ دونوں مطلب ان دونوں کا مختلف رہنا ضروری ہے، مختلف ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس میں جو بات میں اب کہہ رہا ہوں یہ کلاسیکل ٹیکسٹ ریڈنگ کے ایک بات کو جدید تصور سے جیسے ٹکرا کے کہہ رہا ہوں، تو وہ بات کلاسیکی تصور کے خلاف نہیں ہے کہ نہ مصنف نہ معلوم ہے تو تم خود ہی مصنف بن جاؤ، لیکن یہ کہ یہ والا کہ ایک سرٹن ٹیکسٹ ہے اس کا آتھر معلوم ہے تو اس میں قاری اس سے بڑا یا چھوٹا ہے اس بنیاد پہ جو فرق پڑے گا، لیکن اسے کو آتھر شپ کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ اور ظاہر تحقیق کے سارے زاویے اسی سے نکلیں گے۔ جی۔ بس ایک آخری سوال، کیا علم انسان کی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ نہیں جی، علم انسان کی ضرورت بڑھاتا زیادہ ہے، کم کرتا ہے۔ تو
اور خاص طور پہ جو موجودہ تصور علم ہے نا، یعنی کہ جو اب ہر شعبہ علم پر حاوی ہو گیا ہے، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ معلوم ہر برانچ آف نالج یا انکوائری کا ایک ہے، مقصود ایک ہے. تو یہ ایک عجیب طرح کی وہ یکسانی سی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے علوم اپنے یعنی علم کے جو ڈسپلنز ہیں وہ جب تک دوسرے ڈسپلن سے ہم آہنگی اور تصادم دونوں کو برقرار نہیں رکھیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ علم کی مجموعی جو نشو و نما ہے وہ نہیں ہو پاتی. لیکن سر دست ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم جاننا ہے اور بہت زیادہ جان لینا ہے، تو یہ ناکافی ہے. آدمی کے شعور کو لا علمی کی شدید ضرورت ہے. ایک دوسرے یہ کہ وہ لا علمی کا یقین جو ہے اس کی کشش محسوس کر لینے کے نتیجے میں علوم کے اندر ترقی کی رفتار بڑھتی ہے اور علوم کی فکسٹی ختم ہو جاتی ہے. آج کا نالج آرڈر فکسٹی کے ساتھ ہے، تحکم کے ساتھ ہے، تیقن کے ساتھ ہے. تو میرے ذہن کی تفریحات کو کل کر دیا اس نے، میرے تخیل کے پر قینچ دیے ہیں آج کے تصور علم نے. مطلب کیا وہ 12,000 ارب نوری برس وہاں بھی ایک سیارہ ہے. اب یہ تو کہہ کے فارغ ہو گئے دوربین سے کچھ دکھاوے کھا کے، اب میرا تخیل جو ہے وہ فریز ہو گیا، کیونکہ وہ اتنے بڑے فاصلے کو ایبسرڈ سمجھتا ہے. فاصلہ جب انسان کے تصور فاصلہ سے اسپیس کے تصور سے بڑھ جائے تو وہ ذہن کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتا ہے. تو آج کل علم کی دونوں قسمیں، بہت دور تک جاننا اور بہت قریب کو بالکل قبضے میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں انسان کی مصیبتوں میں اضافے کا ذریعہ ہیں. آج علم ڈپریشن کی بڑی وجہ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ لا علمی کی تحقیر کا جرم کر رہا ہے، یہ ان نویبلٹی کی تقدیس کو نہیں جانتا. یعنی یہ کہا جائے کہ آج کا نون اپنے ان نون سے بڑا ہو گیا. ہاں، بلکہ اس کا قاتل ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب. جناب بہت اچھے سوال تھے یار، آج بڑا اچھا لگا.